اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مبین ایجو اینڈ وی لاگ یوٹیوب چینل کے دوستو السلام علیکم۔ آج ہم 15 مئی 2020 بروز ہفتہ کو پی ٹی وی ہوم پر نشر ہونے والی ڈرامہ سیریل ارطغرل غازی کی قسط نمبر 22 میں متوقع واقعات کا خلاصہ لے کر آئے ہیں۔ اس چینل پر آنے والے نئے دوست اس چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آئندہ قسطوں کا خلاصہ آپ کو بر وقت مل سکے۔ اپنی تجاویز کمنٹ باکس میں درج کریں۔ اب ہم آتے ہیں قسط نمبر 22 کی کہانی کی طرف۔ اس میں یہ دکھایا جائے گا کہ ارطغرل غازی حلب کے بازار میں حلیمہ سلطان کے والد سے ملاقات کرتا ہے۔ وہ شہزادے کو محل میں موجود خطرات سے آگاہ کرتا ہے اور حلیمہ کو محل سے نکالنے کا مشورہ دیتا ہے۔ شہزادہ کہتا ہے کہ وہ ایسا کرنے کی کوشش کرے گا۔ عیسائی کنیز اسما ناصر کو حلیمہ سلطان کے خطرے سے آگاہ کرتی ہے۔ ناصر کنیز کو وزیر اعظم کے مقدمے کے گواہوں کو ختم کرنے کے بارے میں مشورہ کرتا ہے۔ ناصر کنیز کو کہتا ہے کہ وہ العزیز کے محافظوں کو ختم کر دے۔ کچھ لوگ حلب کے بازار میں ارطغرل پر حملہ کرتے ہیں، ان کو ارطغرل وہیں ختم کر دیتا ہے۔ وزیر اعظم شہاب الدین ارطغرل سے اپنی بے گناہی ثابت کرنے میں مدد مانگتا ہے۔ ارطغرل کہتا ہے کہ اس کا یہی حل ہے کہ مقدمے کے گواہوں سے یہ اگلوایا جائے کہ انہیں کس نے ایسا کرنے کے لیے کہا۔ اس کام کو سر انجام دینے کے لیے ارطغرل قالین فروش سے یہ کہتا ہے کہ وہ اسے محل کے اندر لے جانے کا بندوبست کرے۔ قالین فروش کوشش کرنے کا وعدہ کرتا ہے۔ اسما کھانا دینے کے بہانے محل میں آیا کے کمرے میں جاتی ہے اور حلیمہ کی اصلیت کے بارے میں آیا سے پوچھتی ہے، مگر آیا اسے کمرے سے باہر بھیج دیتی ہے۔ کائی قبیلے کا قافلہ حلب کی طرف اپنا سفر جاری رکھتا ہے۔ اسما محل میں ایک شخص کو محبت کا جھانسا دے کر قتل کر دیتی ہے۔ عیسائیوں کے خفیہ قلعے میں پہنچنے والا پاشا زندان میں پہنچ کر نور گل کو خنجر دیتا ہے۔ واپسی پر اس کا سامنا استاد اعظم سے ہوتا ہے۔ حلب سے باہر سرائے میں موجود سلمان شاہ کا ساتھی داستان گو دمیر چاچا اپنے ساتھ موجود بچوں اور نوجوانوں کو غزوہ خیبر کا تاریخی واقعہ سنا کر ان کا حوصلہ بڑھاتا ہے۔ ارطغرل اس کے ساتھی اور قالین فروش وزیر اعظم کے گواہوں سے ملنے کے لیے نکلتے ہیں، لیکن ان کے پہنچنے سے پہلے ناصر اور اس کے سپاہی ان گواہوں کو قتل کر دیتے ہیں۔ اب ارطغرل محل کے اندر جانے کا فیصلہ کرتا ہے۔ ارطغرل اور اس کے ساتھی قالین فروش کے خفیہ تہہ خانے سے روانہ ہو جاتے ہیں۔ شہینہ خواب میں دیکھتی ہے کہ نور گل پر تشدد ہوتا ہے، اس پر وہ بہت پریشان ہو جاتی ہے۔ اس قسط کے آخر میں ہم دیکھیں گے کہ ناصر اور اس کے سپاہیوں کا ارطغرل سے آمنا سامنا ہوتا ہے۔ اس طرح یہ قسط جو ہے وہ اپنے اختتام کو پہنچ جاتی ہے، اور اگلی قسط نمبر 23 کا احوال ہم اگلے وی لاگ میں آپ کو بتائیں گے۔ اللہ حافظ۔